الرحمن الرحیم۔ میں تو یہاں پر اپنے بھائی علی وقاص کے عزم و ہمت اور استقامت کی داد دینے کے لیے حاضر ہوا تھا، اور آج کے دوران میں یہاں پر سیلاب کے حوالے سے بورے والا کا جو جماعت کا کیمپ تھا اس کا دورہ کیا ہے، یہاں کے معاملات کا جائزہ لیا ہے، اور الحمدللہ پورے ضلع بہاڑی سے ایک خطیر رقم کیش کی صورت میں اور ٹرکوں کے سامان کی صورت میں سیلاب زدہ علاقوں میں بھجوائی جا رہی ہے۔ سیلاب ایک اس وقت ہمارے لیے چیلنج ہے۔ پورا پاکستان کا ہر حصہ کسی نہ کسی لحاظ سے متاثر ہے۔ سندھ بلوچستان بہت زیادہ ہے، جنوبی پنجاب ہے اور کے پی کے کچھ علاقے، اسی طرح سے گلگت اور چترال۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اجتماعی توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے۔ جتنے بھی زلزلے ہوں، سیلاب ہوں، وبائیں ہوں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ رجوع اللہ اور اپنا استغفار کریں، توبہ کریں۔ اخلاقی طور پر جو انحطاط اس قوم کے اندر پیدا ہو گیا ہے اس سے اللہ کے ہاں معافی مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ حکمرانوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے کہ ان کی بے وقوفیاں، ان کی نااہلیاں، ان کی غلط توجیہات اور ترجیحات یہ نتیجہ ہمیں دکھا رہی ہیں۔ بارشیں ہوتی ہیں لیکن آبی گزرگاہوں کے اندر جو عمارتیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، پھر جب آپ ڈیم نہیں بناتے، پھر آپ پانی کو زمین تک پہنچانے کے راستے نہیں دیتے، تو یہ نتیجہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اور ہر 5، 6، 7 سال کے بعد یہ ایک مصیبت ہم پر گرتی ہے۔ دنیا آج چاند پر پہنچ گئی ہے، مریض کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہم اپنے زمین پر رہتے ہوئے بھی اپنے حالات کو ٹھیک نہیں کر رہے۔ تمام حکومتیں جو ماضی کی ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں، اور دکھ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج بھی وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ یہ ماضی کے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ تو ماضی میں تو آپ خود حکومت میں رہے، آپ نے 15 سال جو ہے وہ حکومتیں کی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت سیلاب سے متاثر لوگوں کی کھلی دل سے مدد کرنی چاہیے، اور اس میں جماعت اسلامی، الخدمت اور باقی تنظیمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ یہ بھی ایک چیلنج ہے جس کو ہم عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الخدمت اس میں پیش ہے۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو ریسکیو کیا جائے، ان کی جان مال کو بچایا جائے، اور دوسرے مرحلے میں یہ ہے کہ ان کی آباد کاری اور ان کی بحالی جو ہے نا وہ اس کے اوپر غور و فکر ہونا چاہیے۔ بحالی کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں طبی سہولتوں کی ضرورت ہوگی، چونکہ اس کے نتیجے میں وبائیں پھیل سکتی ہیں ان علاقوں کے اندر۔ پھر کسانوں کے پاس نہ بیج ہوگی، نہ کاشت کے لیے دوسرے امکانات ہوں گے، ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اگر یہ نہ کیا تو آنے والے دنوں میں سیلاب سے بڑا قحط ہے کہ جو منہ کھولے ہماری طرف بڑھتا چلا جائے گا، اور جماعت اسلامی اور الخدمت بھی اس بارے میں غور کر رہی ہے۔ پھر مال مویشی ہیں، ان کی دیکھ بھال، یہ وہ پورا کام ہے، یہ چند دنوں کا کام نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے ہر جگہ پر امدادی کیمپ لگائے ہیں اور دل کھول کر لوگ امداد دے رہے ہیں، لیکن جس بڑے پیمانے پہ طبقہ عمرہ نے جو یہاں پر چینی اور آٹا اور پیٹرول اور ان سے اربوں روپے کماتا ہے، یہ امتحان ہے ان کے لیے کہ وہ کتنا دل کھول کر اپنی قوم کی مدد کرتا ہے، اور انہوں نے یہ پیسے اسی قوم سے کمائے ہوئے ہیں۔ لیکن اب تک جو ہماری معلومات ہیں، جس درجے پر انہیں سخاوت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، ان تمام لوگوں نے، انڈسٹریوں نے وہ کام نہیں کیا۔ ان سے ہم اپیل کرتے ہیں، عوام دل کھول کر اس کی مدد کر رہی ہے۔ آخری بات میں جو ظاہر ہے کہ سیاسی طور پہ کہنا چاہوں گا کہ ہر ادارے کی عزت اس وقت داؤ پہ لگ گئی ہے۔ سیاسی جماعتیں پہلے بے عزت تھیں، لوٹے اور لٹیروں کو اپنے یہاں جگہ دیتی تھیں، اور ووٹروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، صرف ایک بیانیہ بناتی تھی، لیکن عمل میں بالکل بے عمل کی ایک نتیجہ پوری قوم کو دکھاتی تھی۔ اس کے بعد عدالتیں آپ کے سامنے ہیں، فوج جگہ جگہ اور ہر چوراہے کے اندر زیر بحث ہے۔ یعنی وہ باتیں جو آج عمران خان کر رہا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ نواز شریف نے بھی کی ہیں، زرداری نے بھی کی ہیں، اور اس پوری صورتحال کا جائزہ فوج کو لینا چاہیے۔ چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کا جو
منصب اور جو طریقہ کاروں سے تبدیل کر دینا چاہیے۔ فوج ہماری سب کی ایک علامت ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے تحفظ کے لیے ہے اور رہنا بھی چاہیے، لیکن اس کی عزت آبرو کے لیے ضروری ہے کہ فوج ان ساری تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے، جس طرح سے چیف جسٹس اور کی تقرری کا ایک فارمولہ بن گیا ہے اور پولیٹیکل لوگوں کی ثوابدید سے وہ بالاتر ہو گیا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ سیاسی پارٹیوں کی اور لیڈروں کی ثوابدید سے الگ ہو کے کوئی فارمولہ بن جانا چاہیے، تاکہ یہ جو گلی گلی اور ہر چوک کے اندر اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ چیز مستقبل کے لیے پاکستان کی قوم کو ایک عزت اور افتخار دے گی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کوئی سوال ہوگا تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ سر، حکومت کو جس بڑے پیمانے پہ فوری ریسکیو ہونا چاہیے تھا، بچاؤ کرنا چاہیے تھا، یعنی سراج الحق صاحب دن کی روشنی میں ٹیلی فون کرتے رہے، تقریر کی، آن ایئر ہوئی کہ 5 نوجوان ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہیں اور سیلاب کے ساتھ وہ اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی جانوں کا خطرہ ہے، لیکن کسی کے کانوں پر جو نہیں رہی۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا۔ آپ کے پاس ہیلی کاپٹر تھے، آپ کے پاس ہر طرح کی مشینری موجود تھی، لیکن حکومت نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا۔ یہ ایک مثال ہے۔ اس کے بعد ماضی کی بھی ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو بین الاقوامی امداد ہے وہ بھی ہڑپ ہوتی رہی ہے۔ ہم ان اداروں پہ اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتے، کبھی بھی شفافیت جو ہے وہ حکومتی اداروں کے اندر نہیں رہی۔ بہرحال ہم مطالبہ کر سکتے ہیں، ہم تقاضا کر سکتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ سیلاب زدگان کی امداد کو ہڑپ کرنا ایسی ہے کہ جیسے آپ جہنم کی آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی دوسری بات نہیں کہہ سکتے۔ البتہ جہاں تک جماعت اسلامی اور خدمت کا معاملہ ہے، وہ پوری دنیا گواہ ہے، ہمارے حامی مخالف سب جانتے ہیں کہ ہم پوری شفافیت کے ساتھ جس حد تک ہمیں ممکن ہے، ہم ہر زخم کے اوپر تو مرہم نہیں رکھ سکتے، لیکن جہاں جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہم ان زخموں پر مرہم رکھنے کی ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ عمران خان کا ہوتا رہا، ہر پارٹی نے یہ کیا ہے، لیکن عدالت کی سپرمیسی کو تسلیم کر لینی چاہیے اور بغیر کسی فرنٹ بٹ کے انہیں دل سے معافی جو ہے وہ مانگ لینی چاہیے، تاکہ پاکستان کی سیاست کے اندر کسی اور کرائسس کا ذریعہ نہ بنے۔